بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستو، گرم ممالک کے رہنے والوں کو موسم گرما میں جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے صرف موسمیاتی حالات کا مظہر ہوتے ہیں۔ یہ مقامی طور پر جلن اور خارش کے علاوہ کسی اور تکلیف کے باعث نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو بار بار کھجلا جائے یا کھجلانے والے کے ناخن بڑے ہوں تو یہ چھل جاتے ہیں۔ جلد میں دراڑ پیدا ہونے سے جراثیم کو داخلے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہاں سے پھنسیاں نکل آتی ہیں، جن کو ہمارے ہاں پت کا پکنا کہتے ہیں۔ دوستو، گرمی کی شدت اور ہوا میں نمی کی زیادتی سے پسینہ آتا ہے۔ یہ پسینہ اپنی تیزابیت کی وجہ سے جلد کو نقصان دیتا ہے۔ مصنوعی ریشے سے بنے ہوئے لباس بڑے آرام دہ ہیں، لیکن ان میں ہوا داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو پہننے کے بعد گرمی زیادہ لگتی ہے۔ جب پسینہ آتا ہے تو لباس میں سے ہوا نکل کر اسے خشک نہیں کر سکتی، اور اسی طرح پسینے کو زیادہ دیر تک جلد کو خراب کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اس ناخوشگوار کیفیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں پر پھپھوندی کو بھی حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوستو، پسینہ کو خشک کرنے کے لیے سوتی بنیان ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن آج کل کے نوجوان اس کو پہننا پسند نہیں کرتے۔ یہ درست ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں رہنے یا اے سی لگا کر سونے سے پت نکلنے کا کوئی امکان نہیں رہتا، لیکن پسینہ قدرت کا ایک انعام بھی ہے۔ جسم کی وہ غلاظتیں جو پیشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتی، وہ پسینہ کے راستے سے خارج ہوتی ہیں، اور اس طرح گردوں پر سے بوجھ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جسم کے عضلات کو زیادہ ٹھنڈ ملنے سے ان میں اکڑاہٹ اور جوڑوں میں دردیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے سی میں سونے والوں کے گردے اکثر خراب ہو جاتے ہیں، ان کو جسم میں دردیں رہتی ہیں اور وہ کبھی بھی تندرست نہیں رہتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پت جیسی معمولی تکلیف سے بچنے کے لیے اتنے خطرات مول نہ لیے جائیں۔ اکثر سرد ممالک کے زچہ خانوں میں نوزائیدہ بچوں کو گرم کمروں میں رکھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بچوں کو گرم کمروں میں رہتے ہوئے پت نکل آتی ہے۔ آج کل اس کا ایک نیا نام نکلا ہے جس کو ملیارا روبرا کہتے ہیں۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں بات کی جائے تو جسم میں چھوٹے چھوٹے دانے جن کے ارد گرد سرخی ہوتی ہے، ان کی جلن اور کپڑوں کی رگڑ سے ان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو ہم پت کہتے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کے علاج کی۔ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پسینہ کم سے کم آئے اور پسینہ کو جلد از جلد خشک کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ موسم گرما میں کھلی ہوا مفید ہے، اس لیے آپ کا لباس ہوادار اور ڈھیلا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پرکلی ہیٹ پاؤڈر آج کل بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ جسم کو ٹھنڈا کر کے اس کے پسینوں کو جلد خشک کر سکیں۔ اب آتے ہیں کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پت کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو طب نبی کی طرف ایک دوائی سرکہ ہی پت کے لیے اکسیر ہے۔ سرکہ میں تھوڑا سا پانی ملا کر جلتی ہوئی پت کے دانوں پر لگایا جائے تو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ بعض مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ دن میں 1-2 مرتبہ اس دوا کو لگاتے ہی گرمی کا موسم کسی اذیت کے بغیر گزارا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگترے کو دل کے لیے بہترین قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مہمان کو سنگترے کے کاشین شہد لگا کر پیش کی۔ یہ نسخہ پت کی جلن کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ میٹھے انار کا جوس، تربوز بھی وہی فوائد رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر پت کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی جلن، سوزش اور پھنسیوں کے علاج کے لیے ایک اور نسخہ بھی بہت مفید ہے۔ اس کے لیے 70 فارسی 20 گرام اور سنام مکی 25 گرام کو 500 گرام پانی میں 10 منٹ تک ابال کر اس کو چھان لیں اور پھر اس میں 500 گرام تک سرکہ ملا لیں۔ اس لوشن کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ اپنے جسم پر پت والی جگہ پر لگائیں۔ اگر پت والے دانوں میں پیپ پڑ گئی ہو تو اس نسخہ میں 20 گرام مرمکی یا لبان بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اور اگر اس ویڈیو سے متعلق یا ان نسخوں سے متعلق آپ کے کوئی بھی سوالات یا ہمارے لیے کوئی تجاویز ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔